ونس اگین آپ کو خوش آمدید. اس میں آج ہم پھر سے 10th کلاس کا ایک فل بک کا پیپر ہے، اور یہ فل بک کا ہمارا یہ دوسرا پیپر ہے. اس میں 15 MCQs تھے ایز پر بورڈ انسٹرکشن. اس میں ایک MCQs جو ہے وہ اس بچی کا یہاں پہ غلط ہوا، 10 والا. اور آگے اب آپ اس کو غور سے دیکھیں. یہ ہمارا جو ہے وہ پیپر ہے، ایک ماڈل پیپر. اس کو سمجھ لیں. ٹاپر بچی ہے، اس کا ہم چیک کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بچوں آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے، یہ لکھنا ضروری ہے کہ آپ کس پیپر کو کیسے سولو کر لیں گے. اس کے بعد سوال نمبر دیں، وہی سوال نمبر ہونا چاہیے جو کویسچن پیپر کے اوپر ہے. اچھی اٹیمپ ہے. سب سے پہلے شارٹ آنسر کویسچن جو ہے وہ کریں تاکہ وہ نمبر آپ کو ملتے جائیں. جز نمبر لکھا ہے بلیک اینڈ بلیو کی آؤٹ لائن کے ساتھ. میں نے لکھنے کا اتنا نہیں کہتا، صرف آپ یہ دیکھیں جیسے یہ آؤٹ لائن ہے تو یہ آپ اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جز نمبر وہی لکھیں. چونکہ اس میں آپشن ہوتی ہے تو آپ پہلے وہ سوالات کو لکھنے کی کوشش کریں جو آپ کو اچھے سے آتے ہیں. نام دیو، اچھا یہ جی اکثر بچے یہاں پہ غلطی کر دیتے ہیں کہ سوال کیا تھا کہ نام دیو کی موت کیسے ہوئی، تو آپ نے بیٹا اس کی ہیڈنگ کریٹ کر لینی ہے کہ نام دیو کی موت. تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ پورا واقعہ کوڈ کیا گیا ہے، تو میں اس میں سے نمبر اوارڈ کر دیتا ہوں 2/2. دوسرا سوال ہے علی بخش سے ملاقات، یعنی مصنف کی علی بخش سے ملاقات ہوئی خواجہ عبدالرحیم. یہ ہم نے لفظ دیکھنا تھا. اس پہ انہوں نے کروائی تھی لاہور میں گئے تھے اور وہاں پہ جوید منزل میں. پراپرلی پورا آنسر جو ہے وہ دیا گیا. حملے کی خاص بات یہ تھی کہ استنبول میں مسلمانوں کے حملے کی خاص بات جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری. ویری گڈ. یہ ان کا اس مہم کے دوران ان کا انتقال ہوا تھا اور استنبول میں ہی مدفون ہوئے تھے. خاص بات اس کی یہ تھی. ویری گڈ. کسان اور چغل خور والا سبق جو ہے، چغل خور میں سے کسان نے چغل خور کو روٹی کپڑا اور 6 ماہ بعد چغلی کھانے کی شرط پر ملازم، یعنی کیوں. یہاں پر ہیڈنگ کو ہم چینج کر سکتے ہیں کہ کن شرائط پر. کسان اور چغل خور کے درمیان شرائط. آپ اس کو ہیڈنگ کو یوں کر سکتے ہیں. تو بہرحال جواب ٹھیک ہے تو اس کا ہم نمبر نہیں کاٹیں گے. سر کا درد بڑھنا، یہ اونٹ کی شادی نظم میں سے ہے. سر کا درد بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وجہ ہے کہ شادی کی ذمہ داریاں آنا بتاتی ہیں، یعنی اونٹ کی ناک میں نکیل پڑنا. جواب درست ہے. غزل میں سے بھی اٹیمپ کی. ایک اچھی اٹیمپ ہے کہ ہر ایک میں سے حصے میں سے سوال کو اٹیمپ کیے. اس سے ہمیں یہ جج ہو گیا کہ بچے نے کتاب مکمل پڑھی ہوئی ہے، ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. اوکے. اچھا اب ہمیں اس سوال کو ہم نے چیک کر لیا. اس کے ہم نے دیکھنا ہے کہ جز جتنے متعلقہ تھے اتنے کیے ہیں. 1 2 3 4 5. تو 6 کے نمبر تو نہیں دیں گے نا، میں نے چیک کر دیا. اس کو میں لکھ دوں گا اوور اٹیمپ. ٹھیک ہے. نمبر اس کے آئے جی، یہاں پہ ہم نے ٹوٹل نمبر لکھیے 10. جو سرکل میں نمبر ہوتے ہیں نا وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. یہ اوور اٹیمپ ہے. بورڈ پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ایبریویشن بھی بتا دیا میں نے. نیکسٹ سوال اٹیمپ کیا ہے. اگر بہتر ہے کہ یہاں پر اگر ہم علامت رابطہ لگا لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، چونکہ آگے ہم لکھ رہے ہیں ایک ہی لائن پہ لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جز نمبر جو ہے وہ لکھا گیا، اور کچھ الفاظ شروع کے اور کچھ آخر کے. حوالہ متن کی 2 ہیڈنگز. ویری گڈ. مرزا محمد سعید نے لکھا اور مصنف یہ سبق عنوان ہے، اور شاہد احمد دہلوی. ویری گڈ. اس کا جو ہے وہ آدھا نمبر یہیں پہ اوارڈ کر دیا گیا. نیکسٹ ہے جی خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھے ہیں. عالم، ذی وقار یا جو ہے وہ صاحب علم بھی لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک اور ساتھ میں آپشن دے دیں. دنیا، عہدہ، جہاں. ٹھیک ہے. عدم موجودگی، غیر حاضری، گاؤ زخم کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کو ملے 2 نمبر. تشریح کا ایک اچھا آغاز ہے کہ اپنے شاعر جو مصنف ہیں ان کے بارے میں اور ان کی ایک کتاب جہاں سے یہ خاکہ لیا گیا. یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بچی کو یہ بھی پتہ ہے کہ سبق صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے، جیسے اس نے خاکہ لکھا. اب یہاں پر تشریح کا شروع ہوتا ہے. ویری گڈ. کوشش کریں کہ 3 پیراگراف بنائیں اور درمیان میں یہ دیکھیں اس نے یہ بھی چیز لکھی ہوئی ہے ایکسٹرا، یہ بھی بقول مفکر ایک. تو 3 پیراگراف بنائیں. تو میں اس میں سے پھر بھی کوشش کروں گا کہ چونکہ حرف آخر نہیں ہے تو میں یہ دیکھیں رموز اوقاف کی ایک غلطی نظر آ گئی ہے. تو
اب میں اس میں سے آدھا نمبر جو ہے وہ کاٹ لیتا ہوں، تو کل اس میں سے 4.5 نمبر بن گئے۔ پھر دوسرا جز ہے، اکثر بچے کی غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جو ہے وہ کرنا ہے، دونوں کرنے ہیں بچوں، اور احتیاط سے کرنے ہیں، پیپر رہ نہ جائے۔ اب میں تھوڑا سا، چونکہ لیکچر بھی میرا یہاں سے ہو گیا ہے بولا مزاج، میں تھوڑی سی سپیڈ سے اب چیک کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے نسبتاً زیادہ لگا ہے، بہتر لگا ہے، لیکن ہم وہی والا رول امپلیمنٹ کرتے ہیں یہاں پر بھی۔ 4.5 نمبر، یہ میں نے اب ٹوٹل نمبر یہاں پر دیتا جا رہا ہوں۔ یہ آ گیا جی تفہیم عبارت والا سوال، کوشش کریں سوال نمبر لکھ کر یہاں پر جو ہے وہ کریں۔ یہ ایک اچھی اٹیمپ ہے، بچی نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنا جو ہے وہ شیٹ نمبر، پیج نمبر کتنے، اس سے آپ کو یہ اندازہ رہتا ہے کہ ویری گڈ جی، یہ ہیڈنگز کے ساتھ پورے کے پورے 5 نمبر، اور زبردست، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی، یہ والی تفہیم عبارت جو ہے وہ اکثر آئی ہوتی ہے۔ اچھا گو کہ یہ اس کا نمبر نہیں ہے، خلاصہ، سبق کا خلاصہ، تو یہاں پر لکھیں سبق کا خلاصہ، ٹھیک ہے، اس کو ایڈ کر لیں یہاں پہ علامت رابطہ، تو یہ ہو گیا جی گڈ۔ یہ ایک افسانہ ہے مصنفہ کے بارے میں، اور کوشش کریں کہ اس میں آپ 3، یہ زیادہ پیراگراف ہیں بچہ، آپ اس میں کوشش کریں کہ 3 پیراگراف سے زیادہ نہ بنائیں، یا تو بنائیں نہ، یا پھر 3 سے زیادہ نہ بنائیں۔ تو اس میں بھی میں، آپ نے آخر میں اس کو انورٹڈ کوما نہ کریں، اس کو بریکٹ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے یہ ہے جی سب افسانے میرے کتاب کا نام ہے۔ اچھا جی نیکسٹ، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس میں حوالہ شعر، ویری گڈ، نظم کا عنوان ہوتا ہے، شاعر کا نام ہوتا ہے، ویری گڈ، گو کہ اس کا نمبر نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھی اٹیمپ ہے، اور ماشاءاللہ اس میں مجھے جو ہے وہ نمبر کاٹنے کی گنجائش ہی نہیں مل رہی نا، گڈ۔ یہ دوسرا شعر شروع ہوا، کوشش کریں نیا شعر جو ہے وہ نئے صفحے پر لکھیں۔ اب یہ تھوڑی سی غلطی ہے، یہ دیکھیں یہاں پر نقطوں کی کمی ہے، یہ ادھر آنا تھا، املا کی غلطی نکلا، یہ گو کہ اس کا نمبر نہیں ہے، لیکن میں اس کا امپیکٹ پڑا ہے، تو میں گنجائش نکال کے اس میں سے آدھا نمبر جو ہے وہ کاٹتا ہوں کہ آئندہ یہ غلطی نہ کریں۔ اس کے بعد اس لفظ کو پورا لکھیں، حوالہ شعر لکھیں، حوالہ فاطمہ بنت عبداللہ، ڈاکٹر اوکے، علامہ اقبال کی تھی، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اس میں بظاہر کوئی ایسی غلطی نظر آئی۔ غزل حصہ، غزل شروع ہو گئی، یہ لازمی لکھنا ہے حصہ غزل، شعر نمبر اسی کا لکھیں، حوالہ شعر لکھیں، غزل صنف کا تعین کرنا ہے، یہاں پہ مصنف لکھ دیتے ہیں کچھ بچے، یہ کام نہیں کرنا، صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ میں جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ماشاءاللہ سے حوالہ شعر بھی دے دیا تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نیا شعر شروع کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بتائیں بلیک سے نا حاشیہ لگا لیں، ٹھیک ہے، ادا جعفری کی غزل کا، یہ کوشش کریں کہ یہ جہاں پر بھی یہ والی ہے، آپ دیکھیں ایک ہی جگہ پہ، یہاں پہ آپ نے تمہارے لکھا ہے، یہاں پہ تمہاری، تو ہم نے تمہارے 2 آنکھوں والی ہے سے جو ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ مارکر سے لکھ لیں، ٹھیک ہے جی، تو میں اس میں سے آدھا نمبر اپنے پاس رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اہم سوال ہے، قومی اتحاد پہ اس بچی نے لکھا ہے، اہم نکات جو ہے وہ اس نے اچھا کیا ہے کہ 2-3 لائنوں میں ہی جو ہے وہ آؤٹ لائن بنا دی ہیں، ہمیں اس سے اندازہ ہو گیا، ایک اچھے شعر کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ پیراگراف بناتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ جب بھی پیراگراف بنائیں تو اتنی جگہ چھوڑ کر لکھیں۔ اس میں سب سے پہلے 3 حصے ہوتے ہیں جی، ایک ہے تعارف، تعارف کے بعد جو ہے نفس مضمون، نفس مضمون کے بعد جو ہے وہ اختتامیہ، اور اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے چیک کرتے ہوئے، رینڈم چیکنگ، کہ بچی نے ایکسٹرا مٹیریل اگر دیا ہے تو ہم اس وہ جو 15 نمبر علیحدہ ہم نے رکھے ہیں، وہ اس میں سے کتنے نمبر دیں۔ فرد قائم رفت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ عام طور پر بچے علامہ اقبال کا شعر لکھتے ہوئے، یہ ایک اچھی اٹیمپ ہے جی، اگر شعر نہیں آ رہا تو علامت مصرع لگا دیا، ویری گڈ۔ اگر آیت آتی ہے عربی میں آتی ہے تو لکھ دیں، نہیں آتی تو نہ لکھیں، پھر اس کا ترجمہ لکھ دیں۔ یہ اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ رموز اوقاف کا درست استعمال مجھے نظر آ رہا ہے، توڑ کر گم ہو جائے، یہاں پہ دیکھیں جی کچھ غلطی سی مجھے لگ رہی ہے، غم لکھا گیا ہے یا گم لکھا گیا ہے، تو یہ تھوڑا سا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، آرام سے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، یہ 22 صفحے،
تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ 22 سے 23 صفحے چونکہ آپ کو ملتے ہیں اسی میں رہتے ہوئے کرنا ہے، اور جہاں پر جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن کا حوالہ دیا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ میں مینشن کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کیپیٹل میں ڈاٹ لگا کر یہ انگلش کی جو بھی ایبریویشن انگلش اردو کے ہوں تو اس طرح سے مینشن کرنا ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ آپ کے شعر جو ہے وہ باہر آتے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں علامت کوشش کرنی ہے کہ علامت اندر لگے اور شعر پراپرلی اپنے جگہ پر جو ہے وہ لکھا جائے۔ تو ایک دفعہ یہ ہم چیک میں نے کر دی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ریویو کرنے لگا ہوں۔ تو اس میں سے میں اس کو اب دیکھیں کہ 13 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک چیز اور دیکھنے لگا، ہو سکتا ہے اس کا بڑھ جائے نمبر 14 اور 10 24 24 اور 25 26 27 28 اور آدھا نمبر 28 29 30 31 32 اور 33 33 اور 10 43 43 اور 44 45 46 47 47 آدھا نمبر یاد رکھنا، 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 اور آدھا نمبر 56 اور 10 56 اور 66 اور 69.5 بن گئے۔ ہم آدھا نمبر اس کو ایڈجسٹ یہاں پہ اب کر دیں گے۔ اب کتنے ہو گئے پورے 70 ہو گئے جی، ویری گڈ جی، لیں جی نہیں جی، میتھ میرا ایسا ہی ہے جیسے میں نے کاؤنٹنگ کی ہے، تو ویری گڈ۔ امید ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھ لے تو یہ انشاءاللہ 75 آؤٹ آف 75 یا MCQs اور کہیں سے کچھ نہیں کٹواتی تو میکسیمم 74 نمبر انشاءاللہ ضرور لے لے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔